بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ تیر جس کے واسطے شمشیر ہو جائے۔ آج 9 محرم ہے۔ اس روز کو یوم تاسوعہ کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، تاسوعہ یوم حوصر فیہ الحسین علیہ السلام۔ تاسوعہ وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا گیا تھا۔ 9 محرم کی شام کو عمر بن سعد نے امام حسین پر حملے کا اعلان کیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تلوار پر سر ٹیکے بیٹھے تھے کہ نیند آ گئی اور آپ نے خواب میں حضور سرور عالم کی آواز سنی کہ تم عنقریب میرے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب نے فوجوں کے بڑھنے کی آواز سن کے آپ کو بیدار کیا اور کہا کہ دشمن قریب آ گیا ہے۔ امام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ سوار ہو کے جائیں اور پوچھیں کہ کیا بات ہے۔ دریافت کرنے پر فوج ابن سعد نے کہا، ہمارے امیر کا حکم آیا ہے کہ ہم تم پر یہ بات پیش کریں کہ اس کا حکم مانو یا پھر جنگ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ بھائی ان لوگوں سے آج رات کی مہلت طلب کرو تاکہ ہم یہ رات نماز و دعا میں گزاریں۔ اللہ کو علم ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار کو کتنا دوست رکھتا ہوں۔ حضرت عباس نے میدان میں جا کے یہ پیام سنایا تو ابن سعد نے تأمل کیا اور اپنے ساتھی سرداروں سے مشورہ کرنے لگا۔ عمرو ابن حجاج نے کہا، سبحان اللہ، اگر اہل دیلم بھی یہ مطالبہ کرتے تو تجھ پر اس کا پورا کرنا ضروری تھا۔ ابن سعد نے جواب میں کہا، چلو تم کو ایک رات کی مہلت دی مگر کل ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس رات خیام حسینی سے نماز اور تلاوت اور دعا کی ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سی شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ فوج یزید کی حرکت پوری تیاری سے ہوئی ہوگی۔ پیام و سلام کے بعد جنگ کا التوا ہونے سے لوگوں کو سبب معلوم کرنے کی جستجو ہوئی ہوگی۔ پھر شب کی تاریکی اور سناٹے میں سب نے عبادت گزاروں کی صدائیں سنی ہوں گی۔ امن پسندی اور پرہیزگار مسلمان ہونے کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت امام حسین دے سکتے تھے؟ یہ ہر یزیدی سپاہی کے لیے اتمام حجت کا مرحلہ تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم جن سے لڑ رہے ہیں ان کا عقیدہ، نظریہ اور عمل کیا تھا۔ شب عاشور دنیا کی وہ شب تھی جو روشن ترین دنوں سے زیادہ نورانی اور تابناک تھی۔ اہل ایمان و معرفت کے لیے اس کا تذکرہ اتنا لذیذ ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ صدیوں سے خطیب اور ادیب اس رات پر اپنی عقیدت و بلاغت کے پھول برسا رہے ہیں، مگر یہ معلوم ہوتا ہے یہ موضوع آج بھی اچھوتا ہے۔ اسی رات کے تذکرے میں جوش نے کہا ہے، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا۔ 9 محرم کو شب عاشور کی یاد کے ساتھ اس آخری ہدیہ قربانی کی یاد بھی آتی ہے جو اپنی جان نذر کرنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں پیش کیا تھا۔ علی اصغر حسین علیہ السلام کا وہ حربہ تھے کہ دنیا میں کسی نے ایسا پر امن اور ہنگامہ خیز حربہ نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اگر اچانک حسین کی مدد کے لیے لاکھوں کی فوج آ جاتی اور وہ لشکر مخالف کو شکست دے کر کوفے اور دمشق کے ایوان ہائے حکومت پر قبضہ کر لیتی تو اتنی حیرت نہ ہوتی، نہ اتنے دور رس نتائج ہوتے۔ وہ فتح کتنے دن تک قائم رہتی اور اس کا حاصل سوائے چند سالوں کے لیے اچھے عہد اقتدار کے اور کیا ہوتا؟ مگر حسین نے جس سلاح امن سے کام لیا اس کی بدولت عالم انسانیت کے دل ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھی، ہمدرد اور دوست بن گئے اور یزیدیوں کے لیے ابدی اور دائمی نفرت پیدا ہو گئی۔ یہی حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ وہ اپنے نانا کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو نصارہ نجران کی دعوت مباہلہ کے جواب میں جب یہ دعا کرنے میدان میں نکلے کہ ہم میں سے جو ناحق ہو اس پر خدا کا عذاب نازل ہو، تو رسول اسلام اپنے ساتھ
فقط اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو لائے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس کو اپنے حق پر ہونے کا کامل وثوق ہو وہی اپنے پیاروں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ حسین علیہ السلام اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے، جو اپنی امت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انسانی جان کی حرمت بہت عظیم ہے اور دوسروں کی اولاد کو پکڑ کے بتوں پر بھیٹ چڑھا دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر اللہ کو انسانی جان کی قربانی انسانوں سے مطلوب ہوتی تو وہ ان سے اپنی چہیتی اور لاڈلی اولاد کی قربانی طلب کرتا، اور دیکھو میں اپنے لاڈلے اسماعیل کو لایا ہوں اور اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ مگر اللہ نے بتلا دیا کہ قربانی کا مفہوم کیا ہے۔ قربانی اجتماعی مفاد اور عظیم اقدار کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دینے کا نام ہے۔ جبھی تو عزم خلیل کا فدیہ ذبح عظیم بنا، جو پیغمبر ختمی مرتبت کا شرف ہے اور جس کی تکمیل امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور حضرت علی اصغر کی شہادت اس ذبح عظیم پر تمام دلوں کے اقرار کی مہر ہے کہ ہاں حسین کی قربانی ذبح عظیم تھی۔ بقول میر انیس، گو سن میں بہت کم ہے پر رتبہ ہے زیادہ، ہے موسم طفلی میں جوانوں کا ارادہ، کیوں ہو نہ اولو العزم وہ عالم کا خزادہ، زہرا سی تو دادی اسد اللہ سدادہ، ہے عمر تو چھوٹی پر بڑا کام کیا ہے، بے جنگ کیے خلق میں کیا نام کیا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، آخر کربلا میں جو کچھ ہوا اس کا رد عمل کچھ اس عہد میں بھی ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ قاتلوں کے عہد اقتدار سے گزر کے آنے والی تاریخ بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ معاشرہ ظلم اور بدعنوانیوں اور غیر اسلامی طرز عمل برداشت کرتے کرتے پرز جمود اور بے حس ہو گیا تھا، مگر قلب و ضمیر کتنے ہی مردہ ہو جائیں ان میں دوبارہ زندگی کی صلاحیت موجود رہتی ہے۔ اس معاشرے کو جگانے کے لیے سورہ اسرافیل سے زیادہ حشر انگیز نعرے کی ضرورت تھی، جو کربلا کی شکل میں بلند ہوا، اور اس کا رد عمل زنجیری ہوا جس کو چین ری ایکشن کہتے ہیں۔ کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں احتجاج کی چیخیں بلند ہوئیں، اور اسیران کربلا کا قافلہ جدھر جدھر سے گزرا وہاں ضمیر و قلب کے حیات نو کے آثار نظر آئے۔ کوفے میں عبداللہ ابن عفیف ازدی نے بغاوت کی اور نابینا ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے آنکھوں کا کام لیا اور شیرانہ جنگ کی۔ تکریت والوں نے سرہائے شہداء اور اسیروں کے قافلے کو لے جانے والے لشکر یزید کو شہر میں داخل ہی نہ ہونے دیا۔ شہر لبینہ کے لوگوں نے چیخ چیخ کے کہا، اولاد انبیاء کے قاتلو ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ موصل کے 40,000 شہریوں نے عہد کیا کہ وہ یزیدیوں کے فوجی دستے سے جنگ کر کے سرہائے شہداء کو چھین لیں گے اور احترام سے دفن کر دیں گے۔ یہ خبر سن کے قافلے کا راستہ بدل دیا گیا۔ قنسرین والوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور پتھر مار کے یزیدیوں کو بھگا دیا۔ شیرد والوں نے قسم کھائی کہ یزیدیوں کو زندہ نہ گزرنے دیں گے، چنانچہ راستہ بدل دیا گیا۔ قلعہ تاب والوں نے خولی اور اس کے ساتھیوں کو، جو باہر قیام کر کے پانی لینے گئے تھے، پانی دینے سے انکار کیا اور قلعے کا پل توڑ دیا اور مسلح مقابلہ کر کے 600 یزیدیوں کو فنار کیا۔ شہر تیبور کے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، تاں کہ حضرت ام کلثوم نے دعا دی کہ خدا ان کو ظلم اور گرانی سے محفوظ رکھے۔ مقام حمیہ والوں نے بھی شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور کہا کہ جب تک ہمارا ایک آدمی بھی زندہ ہے تم داخل نہیں ہو سکتے۔ حمص والوں نے بھی مزاحمت کی اور سرہائے شہداء چھین لینے کا عزم کیا۔ یزیدی لشکر خوف زدہ ہو کر جلد ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دمشق کے بازاروں اور گلیوں میں زبردستی آرائش کروائی گئی۔ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ دربار یزید میں بھی اسیران اہل بیت کی صدائے حق اور عوامی رد عمل کو دیکھ کے یزید نے کہا،
قتل حسین کے بغیر بھی میں تمہاری اطاعت سے راضی تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ زبانی بات تھی، اگر یہ حقیقی رائے ہوتی تو قاتلوں کو کچھ تو سزا دی جاتی۔ حکمران خود تو جنگ میں حصہ نہیں لیتے، ان کے عمال ہی تعمیل کرتے ہیں۔ سال ہا سال کی تیاریوں اور منصوبوں کے بعد یزید کا یہ کہنا عوامی رد عمل ہی کا نتیجہ تھا، اور اسی کو روکنے کے لیے اس کے مجرم ضمیر نے حرمین پر حملے کے لیے فوج بھیجی۔ جو لوگ قاتلوں کی نفسیات سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ جری ہو جاتا ہے اور ایک قتل کی پاداش سے فرار کرنے کے لیے مزید قتل کیا کرتا ہے، اور یزید کے بعد خود اس کے بیٹے کا یہ کہہ کر حکومت سے دستبردار ہونا کہ مجھے یہ کانٹوں کی سیج قبول نہیں، اس سے بڑا رد عمل اور اس سے بڑی فتح امام حسین کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ کبھی نہیں بھولتا کہ مدینے واپسی کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فرزند رسول فتح کس کی ہوئی، تو آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو اور اذان و اقامت کہو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی۔ اب بھی گونجی ہوئی آواز اذان ہے کہ نہیں؟ یہ محمد کی حکومت کا نشان ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔